تشریف لا رہے ہیں میوزک ڈائریکٹر جناب نثار بزمی. بزمی صاحب، آپ کی اور میری پرابلم ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بننا چاہتا تھا بیرسٹر، بن گیا اداکار. آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بننا چاہتے تھے گلوکار، بن گئے موسیقار. جی ہاں، میں گلوکار بلکہ گائک بننا چاہتا تھا. گلوکار اور گائک میں کیا فرق ہے؟ گلوکار ایک ہلکا پھلکا گانے والا ہوتا ہے، گائک بہت بڑا گانے والا ہوتا ہے، گویا ہوتا ہے. تو آپ تانسین کی طرح سے آپ؟ جی ہاں. مطلب آپ چاہتے تھے کہ وہ جب آپ گائیں تو دیے جل اٹھیں. جی ہاں، اور جی ہاں، پانی برسنے لگے. جی ہاں، اور اگر وہ گاتا تو ضرور دیے جلاتا، ضرور پانی برساتا. اچھا، تو بات کہاں تک؟ ٹیوب لائٹ تک آ کے رہ گئی؟ جی ہاں، وہیں تک رہ گئی. بزمی صاحب، یہ سوال میں آپ سے ضرور کروں گا، کیا ان قصوں میں صداقت ہے کہ تانسین جب گایا کرتے تھے تو وہ چراغ جل جایا کرتے تھے؟ یہ صحیح بات ہے یا یہ محض قصے ہیں؟ جی ہاں، نہیں، صحیح بات تھی. اس لیے کہ وہ بڑی پاکیزگی اور روحانیت کے ساتھ گاتے تھے. اس میں کوئی کسی قسم کی غلادت نہیں ہوتی تھی. لہذا احساس کر کے گاتے تھے اور سر کو سمجھ کر گاتے تھے. لہذا سر میں تو تاثر ہے کہ ایک آدمی کو ہنستے کو رلا دیتا ہے، روتے کو ہنسا دیتا ہے. بزمی صاحب، پہلی فلم آپ کی کون سی تھی؟ میری پہلی فلم ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، جس کے بڑے مشہور گیت تھے، محبت میں تیرے سر کی قسم، ایسا بھی ہوتا ہے. ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں. اچھا، ایک آپ نے گانا اسی فلم میں بنایا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً وہ بڑا باکمال گانا تھا کہ شاید کوئی ایسا میوزک ڈائریکٹر مجھے پہلے نظر نہیں آیا جنہوں نے کوئی اگر ہکلا کے بولتا ہو اس کو آپ نے گانے میں ڈسٹریبیوٹ کر کے گانا بنایا تھا اور لگتا تھا کہ کوئی ایسا ہی شخص گا رہا ہے. ہم کو بھی عشق نے بابا بدھو بنا دیا. تو یہ آپ نے کیسے کنسیو کر کے بنایا اس کو؟ یہ چونکہ کردار وہ تھا ہکلے کا، اب وہ گانا چاہ رہے تھے تو ان کو گوا دیا. ویسے کتنے ایوارڈز حاصل کیے بزمی صاحب آپ نے؟ تقریباً 15-16 ایوارڈ حاصل کیے. 15-16 ایوارڈ فلم کے لیے؟ جی ہاں. اچھا، یہ بتائیے، رونا لیلا کو آپ نے بہت گانے گوائے ہیں. جی. رونا آپ کی نظر میں بحیثیت گلوکارہ کیسی ہے؟ پہلے بھی بہت اچھی تھی، آج بھی بہت اچھی ہے. یہ بتائیے کہ گلے میں یہ درد کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ ٹاؤنسلز کے بڑھ جانے سے؟ نہیں، بلکہ دیکھیے نا، یہ درد نہیں ہوتا بلکہ اس کو سوز کہتے ہیں. سوز؟ ہاں، وہ آواز کا سوز ہوتا ہے. گداز آواز ہو تو اس میں سوز ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی تیزی ہو آواز میں تو اس میں ساز ہوتا ہے. میں آپ کا مطلب ہے ٹاؤنسلز کے بڑھنے سے درد کا کوئی تعلق نہیں؟ وہ تو پھر اس کو بستر پر جانا پڑے گا. آپ کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو دیکھنے سے پہلے تو یہ امپریشن آتا ہے کہ آپ بہت غصے والے اور بالکل خاموش بیٹھنے والے انسان ہوں گے، لیکن آپ بڑے حلیم ہیں، بڑے شفیق طبیعت کے مالک ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ان مسکراہٹوں میں، بلکہ آپ سب کی مسکراہٹوں میں مزید اضافہ کروا دوں. اس سلسلے میں ایک ایسے صاحب کو زحمت دے رہا ہوں جو اسٹیج کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے. تشریف لاتے ہیں ایاز خان. ایک صاحب کی ساس کو اغوا کر لیا گیا. 3 دن کے بعد ٹیلی فون پہ آواز آئی، ہیلو، 5 لاکھ روپیہ پہنچا دیں ورنہ ہم آپ کی ساس کو چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعے نہیں. لاہور کا واقعہ، ایک صاحب جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی کہیں کھڑے ہوئے تھے. انہی کی عمر کے ایک آدمی وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی کہا، او کتنے جا رہے ہیں بھائی؟ کہنے جی میں نوکری لبن جا رہے ہیں. اچھا نوکری؟ تو بڑھا آدمی، تینوں کتنے نوکری ملے گی؟ بس جی میں نوکری لبن جا رہے ہیں. کدے واسطے نوکری؟ او مینوں 2 وقت دی روٹی مل جائے گی. اچھا 2 وقت دی روٹی واسطے تو نوکری لبن جا رہا ہے؟ تو انج کر، تو میرے یہاں نوکری کر لے، 2 وقت دی روٹی تینوں میرے یہاں مل جائے گی. اچھا کم کی ہوئے گا؟ داتے دربار جائیں، اپنی کھاں بھی میری لے آویں. آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، ایک صاحب نے جمعے کی نماز پڑھی. جیسی ہی نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی برابر والے صاحب کہنے لگے کہ تینوں پتہ نہیں ہے کہ جتی آگے مت رکھا کر، جتی آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی. اس کو غصہ آ کے کہنے لگے جتی پیچھے رکھنے سے جتی نہیں ہوتی. تھینک یو.